اللہ نے فرمایا یا ابلیس، اے ابلیس، کہ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا ہے؟ کیا تو نے تکبر سے کام لیا ہے یا تو بہت اونچی ہستیوں میں سے ہے؟ کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ گناہ بھی کیا، نافرمانی بھی کی، اور نافرمانی پر ڈٹ کر دلیل بھی دے رہا ہے کہ میں بہتر ہوں۔ کیوں؟ خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، وخلقتہ من طین، اور اس کو گارے سے پیدا کیا۔ یعنی یہ شیطانی فلسفہ تھا کہ میں چونکہ آگ سے پیدا ہوا ہوں، جنات آگ سے بنے ہیں نا، اور آگ تو اوپر جاتی ہے، اس کی خاصیت ہے، اور یہ مٹی سے پیدا ہوا، مٹی نیچے جاتی ہے، تو میں افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ اللہ نے فرمایا فخرج منہا، اچھا یہاں سے نکل جا، فإنک رجیم، کیونکہ تو مردود ہے، وإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اور یقین جان کہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری پھٹکار رہے گی۔ قال، اس نے کہا ابلیس نے، ربی، اے میرے پروردگار۔ جانتا وہ بھی تھا کہ میرا پروردگار تو اللہ ہے، اور یہ بھی جانتا تھا کہ دعا بھی اسی نے قبول کرنی ہے، بہت بڑا عالم تھا، لیکن تکبر نے اسے راندہ درگاہ کر دیا، تو اب وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھے کہ اللہ نے ابلیس کی بھی دعا قبول کی۔ اس نے دعا کی کہ آپ مجھے مہلت دیں قیامت تک، اللہ نے قبول کر لی کہ جا تجھے مہلت ہے۔ یہ دعا کا ذکر ہے۔ اس نے کہا ربی، اے میرے پروردگار، فانظرنی، پھر مجھے مہلت دیجئے، کب تک؟ الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے، یعنی مجھے حشر تک کی مہلت عطا کر۔ اللہ نے دعا قبول کی لیکن جزوی طور پر۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ حشر کے دن تک میں تجھے مہلت دیتا ہوں، بلکہ فرمایا کہ مخصوص مدت تک تجھے مہلت ہے، اور وہ مخصوص مدت کب تک ہے؟ قیامت تک، کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو جہاں اس وقت تمام لوگوں پر موت آئے گی، وہاں ابلیس بھی مر جائے گا۔